आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो मधु बेटी, कैसी है लाडो? ये बता, 1 घंटे से तुझे फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। मधु की माँ गोदावरी जी की आवाज में शहद जैसी मिठास घुली हुई थी। इधर अपने कमरे में मुलायम बिस्तर पर लेटी मधु ने लापरवाही में जवाब दिया, अरे माँ, वो मेरी सहेली का फोन था, कुछ देर से उससे ही बात कर रही थी, लेकिन आपसे तो मैंने सुबह ही फोन पर बात की थी ना। हाँ बेटी, फिर से तुझसे बात करने का दिल किया तो फोन किया। अच्छा बेटी, इस बार भाई दूज पर तुम यहाँ आओगी तो पूरे 1 हफ्ते की तैयारी करके आना। पता भी है कितने दिन हो गए तुमसे मिले, तरस गई हूँ अपनी बच्ची को देखने को। पर माँ, भाभी भी तो अपने मायके जा रही होंगी ना भाई दूज पर। अरे नहीं बेटी, वो तो मायके जाने को कह रही थी, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया। अब तुझे तो पता है मेरे घुटने ज्यादा काम नहीं करते, घर का सारा काम कौन करेगा, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। गोदावरी जी ने अपनी आवाज में लाचारी का भाव लाते हुए कहा तो मधु बोली, हाँ माँ, बात तो है, अब इस उम्र में आपसे कहाँ इतना काम बन पाता होगा। मधु अपने कमरे में बैठी हुई अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी कि तभी उसके कानों में कड़कती हुई आवाज आई, मधु, कहाँ हो तुम? ये उसके पति विशाल की आवाज थी। मधु का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। क्या हुआ बेटी, किसकी आवाज है? वो माँ, मुझे लगता है कि विशाल आज ऑफिस से जल्दी लौट आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हड़बड़ाते हुए मधु ने कहा, फोन रखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। विशाल कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में गुस्सा और निराशा का मिला जुला भाव। मधु, ये सब क्या है? तुम्हें मालूम है माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी घर का काम करने के बजाय तुम कमरे में फोन लेकर बैठी हो। कुछ तो सोच लिया करो, ब्लड प्रेशर की मरीज है वो, और अब उनकी उम्र हो चली है। ये सुनकर मधु ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसा सारे दिन में कोई काम नहीं करती मैं। अच्छा, 1 कप चाय बना दो, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है, विशाल ने कहा तो मधु चाय बनाने के लिए रसोई में गई। करीब 1 वर्ष पहले संतोष जी मधु को अपने बड़े बेटे विशाल की पत्नी अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। छोटा बेटा कुंवारा था। विशाल के सामने तो मधु घर का काम करने का दिखावा करती, लेकिन उसके जाने के बाद अपनी माँ से फोन पर बातें करने बैठ जाती। घर में बर्तन साफ सफाई के लिए काम वाली बाई थी, परंतु इसके अतिरिक्त घर का बाकी काम संतोष जी को करना होता। जब भी संतोष जी उसे काम में मदद करने के लिए आवाज लगाती तो मधु कोई न कोई बहाना बना देती। नई नई शादी हुई है, ये सोचकर संतोष जी उससे ज्यादा काम करने को नहीं कहती, परंतु शादी के 1 वर्ष बाद भी जब मधु ने किसी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो संतोष जी ने समझाते हुए कहा, देखो मधु बेटा, अपने मायके से ध्यान हटाकर ससुराल की जिम्मेदारियों को समझो। इस पर मधु ने हंगामा खड़ा किया। उस दिन इस बात को लेकर विशाल और मधु के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। उसके बाद संतोष जी ने कुछ भी नहीं कहा। मधु अपने फोन पर माँ से बातें करती या सहेलियों से। बस शाम को अपने पति विशाल के घर लौटने के समय रसोई में जाकर थोड़ा बहुत काम करने का दिखावा करती। आज विशाल जल्दी आ गया तो अपनी माँ को इस तरह काम करते देख मधु पर भड़क उठा था। मधु अपने पति विशाल के लिए चाय बनाने गई, तभी अचानक आंगन में सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ माँ? विशाल दौड़ता हुआ आया। उसकी माँ संतोष जी फर्श पर फिसल कर गिर गई थी, उठ नहीं पा रही थी। विशाल ने मधु को आवाज दी और संतोष जी को सहारा देते हुए कमरे में ले गया। संतोष जी को पैर में दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास ले जाया गया।
भगवान का शुक्र है हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं आया, लेकिन पैर में मोच आई है जिस कारण इन्हें इतना दर्द हो रहा है। अभी आपकी माता जी को कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, डॉक्टर ने बताया। तो विशाल की जान में जान आई। वे लोग संतोष जी को घर लाए। मधु, डॉक्टर ने माँ को 1 सप्ताह बिस्तर से उठने को मना किया है, इसलिए तुम्हें माँ का खास ख्याल रखना है। उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विशाल ने मधु को हिदायत दी तो मधु ने हाँ में सिर हिला दिया। आज इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। क्या बताऊं माँ, जब से मेरी सास बिस्तर पर पड़ी है मेरे सर तो मुसीबत पड़ गई। सारा दिन काम करते करते बुरी तरह थक जाती हूँ। आज पूरे 3 दिन हो गए, न जाने बिस्तर से उठने का नाम कब लेंगी। मधु ने अपनी माँ से कहा, बेटी मुझे तो लगता है तेरी सास को कोई चोट वोट नहीं लगी, यूं ही नाटक किए बिस्तर पर पड़ी है ताकि तू सारा दिन घर के काम में जुटी रहे। अगर बैठे बैठे उन्हें यूं ही खिलाती रहेगी तो फिर तो तेरी सास उठने से रही। हाँ माँ, बात आपकी ठीक है। मैंने तो आज किटी पार्टी में जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। अब सोचती हूँ कि चली ही जाऊं। पीछे बैठी सासू माँ अपने काम देखती होंगी। पार्टी से आने के बाद बात करूंगी माँ। घर का काम छोड़कर मधु शाम के समय पार्टी में गई। उसे लगा विशाल को आने में वक्त है, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि 3 दिन बाद डॉक्टर ने संतोष जी को फिर से दिखाने को कहा था। माँ को अस्पताल ले जाने के बाद विशाल आया तो देखा उसकी माँ धीमे कदमों से चलकर रसोई में जा रही थी। ये क्या माँ, अगर कोई काम था तो मधु से कहती, आप क्यों उठी बिस्तर से? अरे नहीं बेटा, बस गला सूख रहा था इसलिए पानी पीने के लिए उठी, संतोष जी ने कहा। तभी गेट खुलने की आवाज आई। कंधे पर पर्स लटकाए हील से टक टक करती आवाज। मधु अंदर आई। सामने विशाल को देखकर हवाइयां उड़ गईं। मधु, ये तुम कहाँ से आ रही हो? विशाल ने पूछा तो मधु सक पकाते हुए बोली, वो मैं किटी पार्टी। विशाल गुस्से से उबल पड़ा। तुम माँ को इस हालत में छोड़कर किटी पार्टी पर चली गई। अरे तो क्या हुआ? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? मधु की बात सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को काबू में रखकर अपनी माँ के कमरे में जाने लगा। तभी विशाल का छोटा भाई पवन ऑफिस से आया और बोला, भाभी भूख लगी है, खाना दो। मधु बेशर्मी से बोली, ये हुक्म किसी और पर चलाना, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं जो दिन भर तुम लोगों की सेवा में लगी रहूं। ये बात सुनकर मधु का देवर पवन हक्का बक्का रहा। वहीं कमरे में जाते विशाल के कानों में ये बात पड़ी तो उसका खून खौल उठा। वो उसी समय मधु के पास आया और खींच के 2 तमाचे उसके मुंह पर चढ़े। बदतमीज, मेरी चुप्पी का ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए बोलती जाओ। ये क्या कर रहे हो भैया? पवन ने अपने भाई विशाल का हाथ पकड़ते हुए कहा। अच्छा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, आज तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। जेल की सलाखों के पीछे न भेजा तो मेरा नाम मधु नहीं। आंखों में आंसू लिए मधु पटकते हुए कमरे में गई। माँ को फोन किया। इधर संतोष जी ने विशाल से कहा, बेटा रोक लो बहू को, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है माँ, हमें जाना है। कहते हुए विशाल ने अपनी माँ को अस्पताल ले गया। इधर गोदावरी जी के पास मधु का फोन आया। उसकी इतनी हिम्मत, तू जल्दी से फोन रख, बैग की तैयारी कर, मैं आ रही हूँ। कहते हुए गोदावरी जी ने फोन रखा। अपनी बहू को आवाज दी, मीनाक्षी, मैं मधु को लेने जा रही हूँ। ऐसा कहकर गोदावरी जी घर से निकल गईं। थोड़ी देर में गोदावरी जी के पति बनवारी लाल जी बेटे मुकेश के साथ दुकान से आए तो यहाँ वहाँ देखते हुए मीनाक्षी से बोले, बहू गोदावरी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? जी बाबूजी, माँ जी मधु को लेने गई हैं। ये सुनकर वो बोले, मधु को लेने गई है? अच्छा, भाई दूज का त्योहार आ रहा है इसलिए लेने गई होगी। नहीं बाबूजी, मधु का फोन आया था,
شاید ان کے گھر میں پھر سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بنواری لال جی اور مکیش دونوں چنتا میں پڑ گئے۔ پھر مکیش بولا، لیکن اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کم سے کم یہ تو پتا کرنا چاہیے تھا کہ غلطی کس کی ہے۔ تو بنواری لال جی نے کہا، لیکن بیٹا، اپنی بیٹی کو پریشانی میں دیکھ کر رہا بھی تو نہیں جاتا نا۔ کچھ دن یہاں رہ لے گی تو معاملہ شانت ہو جائے گا۔ ایسا کہہ کر وہ ہاتھ منہ دھونے چلے گئے۔ پھر مکیش بولا، ماں بھی حد کرتی ہیں، ان لوگوں کے بیچ لڑائی ہوئی کہ ماں تو جیسے تیار بیٹھی تھی مدھو کو لانے کے لیے، اور جب ساری بات سنیں گے تو غلطی مدھو کی نکلے گی۔ یہ تو ہے، ماں جی کو اس کی غلطی نظر نہیں آتی۔ چلو چھوڑو، آپ زیادہ چنتا مت کرو، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتی ہوں، کہہ کر میناکشی رسوئی میں کھانا پکانے گئی۔ قریب 2 گھنٹے کے بعد گوداوری جی اپنی بیٹی مدھو کو لے کر گھر پہنچے۔ اس سمے بنواری لال جی باہر چارپائی پر لیٹے تھے۔ یہاں میں اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوں اور آپ چین کی نیند سو رہے ہیں، گوداوری جی غصے سے بولی تو بنواری لال جی کی نیند کھلی۔ ارے مدھو، تم آ گئی، لیکن گوداوری تم لوگوں کو آنے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ بنواری لال جی نے پوچھا تو گوداوری جی بولی، ایک ضروری کام اور نپٹانا تھا، بس وہی کرنے میں سمے لگ گیا۔ ضروری کام؟ ایسا کون سا کام تھا؟ تو بات پلٹتے ہوئے مدھو نے کہا، کیا بابو جی آپ کو تو اپنی بیٹی کی چنتا نہیں؟ ایک میری ماں ہے جو میرا اتنا خیال رکھتی ہے۔ بیٹی، میرے رہتے تجھے چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان سب کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ کوئی کام کرنے کا دل کرے تو کرنا، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ دیکھو تو میری پھول جیسی بچی کمزور ہو گئی۔ پھر بنواری لال جی نے کہا، ارے ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، بیچا نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کی تو روٹی ہمیں کیوں بھاری لگے گی؟ تم بیٹھو، میں بھابھی کو کہہ کر ناشتہ لگواتی ہوں۔ ماں، میں بھی اندر آ رہی ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گی۔ آنگن کے کونے میں بچھی کرسی پر بنواری لال جی کی بزرگ اماں بیٹھے سب دیکھ رہی تھی۔ گوداوری جی اور مدھو کے اندر جانے کے بعد انہوں نے بنواری جی کو بلایا اور کہا، دیکھ بنواری، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، بالکل اچھا نہیں ہو رہا۔ بیٹا کو اتنی شے دینی اچھی بات نہیں۔ اب میں گوداوری کو کچھ کہوں گی تو الٹا مجھ پر برس پڑے گی، اس لیے تو اسے سمجھا۔ ہاں ہاں اماں، تم چنتا مت کرو، کچھ دن یہاں رہے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کہہ کر بنواری لال جی کمرے میں گئے۔ مدھو کے لیے چائے لے کر جب اس کی بھابھی آئی تو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، مدھو، ایسی بھی کیا بات ہو گئی تھی؟ کیا بتاؤں بھابھی، کسی دشمن کو بھی نہ ملے ایسی ساس، نہ جانے میری پیٹھ پیچھے میرے پتی کو کیا پٹی پڑھاتی ہیں کہ وہ آفس سے آتے ہی مجھ پر بھڑک جاتے ہیں۔ انہیں تو صرف مجھ میں کمیاں ہی نظر آتی ہیں، دکھ اور پریشانی نظر آتی ہے تو صرف اپنی ماں کی۔ لیکن مدھو، گھر میں چھوٹی موٹی بات ہوتی ہیں، تمہیں شانتی سے کام لینا چاہیے۔ اپنے پتی کو پیار سے سمجھاتی وہ ضرور سمجھتے۔ ارے بھابھی، میں نہیں چاہتی کہ میرا گھر بسے کیا، وہ لوگ ہی سمجھنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں؟ مکیش بھیا تو اچھے ہیں جو تم سے پیار سے بات کرتے ہیں، جو ان لوگوں کو میں برداشت کری ہوں۔ اگر ایسی ساس اور پتی تمہیں ملتا تو تم ایک دن بھی نہ جلتی۔ نہیں مدھو، ایسی بات نہیں ہے، اپنا گھر بسانے کے لیے اگر تھوڑا سا جھکنا پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور کتنا جھکوں بھابھی، میری ماں تمہیں کتنا خیال رکھتی ہے، اور میری ساس ہے جو میرے پتی کو میرے خلاف اکساتی ہیں۔ مدھو نے کہا تو میناکشی چپ رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مدھو کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ کھانا بنانے کے بہانے میناکشی وہاں سے اٹھ کر گئی۔ اگلے دن بھائی دوج کا تہوار تھا، اس لیے صبح اٹھ کر میناکشی نے رسوئی میں پکوان بنائے۔
मधु ने मुकेश को तिलक लगाया तो मुकेश पहले खाना खाकर पिता बनवारी लाल जी के साथ दुकान गया। फिर मीनाक्षी गोदावरी जी मधु को खाना देकर रसोई घर में बर्तन साफ करने गई तो गोदावरी जी बोली, देखा बेटी, मैंने कहा था ना, मायके में रहते हुए तुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, सुकून से बैठ कर खा। उधर मधु के ससुराल में विशाल के पास फोन आया। हेलो, क्या आप मिस्टर विशाल बोल रहे हैं? मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ। आपके खिलाफ एक शिकायत आई है, जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। ये सुनकर विशाल की हैरानी का ठिकाना न रहा। संतोष जी भी परेशान हो गई। विशाल थाने जाकर पूछा तो संतोष जी ने पूछा, पुलिस वालों ने क्या कहा? विशाल हताशा भरे स्वर में बोला, मधु और उसके घर वालों ने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है और ये भी कहा है कि दहेज को लेकर हम आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। क्या? लेकिन बेटा, हमने तो कभी दहेज का जिक्र तक नहीं किया, संतोष जी ने कहा तो विशाल बोला, हाँ माँ, मधु और उसके घर वाले दहेज के नाम पर झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। बेटा, एक बार चल उनसे बात करते हैं, शायद मामला सुलझ जाए। नहीं माँ, विशाल ने कहा तो उसका भाई पवन बोला, माँ की बात सही है भैया, अगर कोर्ट केस में फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, आज शाम को चलते हैं। विशाल को ये बात ठीक लगी। उधर मधु के मायके में जब शाम को बनवारी लाल जी घर लौटे तो मधु ड्राइंग रूम में बैठी थी। अपनी बेटी के पास बैठते हुए बनवारी लाल जी बोले, मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग प्यार से ये मामला सुलझा लो। नहीं बाबूजी, मेरी सासू माँ दिन भर बैठकर आराम करें, मैं कोलू के बैल की तरह पिसती रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन बेटी, घर का काम करने में बुराई ही क्या है? तभी गोदावरी जी वहां आई और पास कर बैठी कुर्सी पर बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारी बेटी उस नर्क में जाकर घुट घुट कर जीती रहे। ये सुनकर अम्मा से रहा नहीं गया तो वो बोली, अरे गोदावरी बहू, तुम किस बात को कहाँ ले जाती हो? बनवारी ने तो सिर्फ इतना कहा कि मिलजुल कर रहने से बड़ा सुख और कोई नहीं। अम्मा, ये हमारी बेटी का मामला है, इसलिए आप तो अपना मुंह बंद ही रखो। जो 2 रोटी मिल रही है चुप करके खाओ और राम का नाम जपो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अभी ये बातें चल रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मीनाक्षी ने दरवाजा खोला तो सामने विशाल अपनी माँ के साथ खड़ा था। मीनाक्षी ने संतोष जी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया, उन्हें अंदर लेकर आई। बनवारी लाल जी ने उन्हें बैठने को कहा, तभी गोदावरी जी आंखें दिखाते हुए बोली, बहन जी, जब आपको मेरी बेटी फूटी आंख नहीं सुहाती तो क्या करने आई हैं? देखिए बहन जी, आराम से बैठकर बात करते हैं, तभी कोई हल निकलेगा। हमें तो पता चलना चाहिए ना कि हमसे कसूर क्या हुआ जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। मधु तपाक से बोली, नहीं नहीं माँ जी, आपका कसूर थोड़ी ना है, कसूर मेरा है। एक काम करो, अपने बेटे को कहो तलाक दे ताकि आपसे छुटकारा मिले। मधु, ये तुम अपनी सास से किस तरह बात करी हो? बनवारी जी ने कहा तो गोदावरी जी बोली, अरे कैसे बात करें इन लोगों के साथ, हमारी बेटी को इतना परेशान किया है। फिर विशाल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, देखिए माँ जी, किसने किसको परेशान कर रखा है ये हम जानते हैं। ऊपर से आप लोगों ने हमारे खिलाफ दहेज की झूठी शिकायत दर्ज की। ये सुनकर बनवारी जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उधर मीनाक्षी मुकेश भी हक्के बक्के थे, किसी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हमने कोई शिकायत नहीं की। बनवारी लाल जी ने कहा तो गोदावरी जी बोली, शिकायत मैंने की, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तभी मीनाक्षी सबके लिए चाय बनाकर लाई तो संतोष जी ने कहा, देखिए भाई साहब, बहू तो आपके घर में भी है, क्या वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां नहीं संभालती? अगर हम अपनी बहू से यही अपेक्षा रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? इस पर जो बातें उसने हमें सुनाई वो कोई नहीं सहेगा। गोदावरी जी कहीं,
ارے میں نے تو اپنی بہو کو بیٹی کی طرح رکھا۔ تو سنتوش جی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بہن جی، ساری غلطی میری ہے۔ اب آپ بچوں کا گھر بسنے دیجیے، ہماری بہو کو بھیج دیجیے۔ بہن جی چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں کہ ہماری بیٹی اپنے سسرال میں ہنسی خوشی سے رہے۔ ابھی بنواری جی بولے ہی تھے کہ گوداوری جی ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، لیکن آپ بسنے کہاں دیتی ہیں؟ آپ کے کہنے پر وشال اسے ہر روز مارتا پیٹتا ہے۔ تو سنتوش جی نے کہا، میرے بیٹے نے مدھو پر صرف ایک بار ہاتھ اٹھایا ہے، اور وہ بھی تب جب اس نے بدتمیزی کی حدیں پار کی۔ یقین نہ ہو تو اپنی بیٹی سے پوچھئے۔ گوداوری تو میں گھروں میں سبھی ہوتی ہے۔ مدھو کو لینے آئے ہیں تو اسے ان کے ساتھ بھیجنا ٹھیک ہوگا۔ ہاں ماں جی، بیٹی کا گھر بسانے میں سمجھداری ہے، میناکشی نے کہا۔ تو گوداوری جی بولی، اپنی بیٹی کی شادی ایسے گھر میں کر کے غلطی کی، لیکن اب اسے دوبارہ اس گھر میں بھیج کر میں دوسری غلطی نہیں کروں گی۔ اور بہن جی آپ جس منہ سے یہاں آئے ہو اسی منہ سے واپس جاؤ، میں اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ مکیش نے ماں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نہ تو گوداوری جی مانی اور نہ ہی مدھو جانے کو تیار تھی۔ یہ سن کر وشال بولا، بس ماں اب یہاں کھڑے رہ کر ہم لوگ بے عزتی نہیں کروائیں گے۔ جاتے جاتے سنتوش جی نے بنواری جی سے کہا، بھائی صاحب میں تو سوچ کر آئی تھی کہ آپ ہی اس بات کا حل نکالیں گے، لیکن یہاں تو آپ کی ہی کوئی سننے کو تیار نہیں، تو ہماری کیا سنیں گے؟ ہو سکے تو پولیس میں کی گئی جھوٹی شکایت واپس لے لیجیے، اچھا چلتے ہیں۔ نہیں بہن جی، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، بنواری جی نے کہا۔ لیکن وشال سنتوش جی کو لے کر واپس چلا گیا۔ پھر بنواری لال جی اپنی پتنی سے بولے، تھانے میں جو شکایت تم نے کی ہے ابھی کے ابھی واپس کرو۔ ارے مجھے جو کرنا ہے میں دیکھ لوں گی، آپ اپنا کام کرو۔ گوداوری مجھے نہیں لگتا تم اپنی بیٹی کا گھر بسنے دو گی۔ وہ لوگ مدھو کو لینے آئے تھے، لیکن صرف تمہارے کارن بنی بنائی بات بگڑ گئی۔ تبھی مکیش مدھو سے بولا، مدھو ایک بات سچ سچ بتانا، کیا وشال تجھے دہیج کے لیے مارتا ہے؟ کیوں بھائی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ مدھو نے کہا۔ تو گوداوری جی بولی، ان باتوں کے لیے گھر کے بڑے ہیں، تجھے اس میں پنچایتی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں گھر کے بڑے اگر سنبھال سکتے تو بات کو سنبھالتے اور مدھو کو اس کے سسرال والوں کے ساتھ بھیجتے۔ بابو جی آپ سب لوگ مل کر مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی بھی پریشانی دور ہوگی اور میرے سسرال والوں کی بھی۔ سب نے مل کر بس مجھے بھیجنے کی رٹ لگائی ہے۔ صرف ایک ماں ہے جو مجھے سمجھتی ہے۔ مدھو ہم تمہارے گھر کے لوگ ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے مائکے میں تو نہیں رہا جا سکتا۔ ارے بھابھی آپ کو اچھا گھر ملا تبھی آپ کے منہ میں زبان آ گئی۔ بہو اپنا گیان اپنے پاس رکھو، میں سب جانتی ہوں، تم جا کر رسوئی کا کام کرو۔ میناکشی رسوئی میں گئی اور مکیش بنواری لال جی بھی کسی کام سے باہر نکل گئے۔ تو گوداوری جی بولی، میری ایک بات سن لو، میرے رہتے ہوئے تیری بھابھی تجھے کچھ کہنے سے نہیں، اور اگر گھر میں کسی نے کچھ کہا تو اسے میں دیکھ لوں گی۔ مدھو آنکھوں میں آنسو لیے بولی، ماں اس گھر کا کوئی بھی سدسیہ مجھے یہاں دیکھ کر خوش نہیں، سب مجھے بھیجنے پر تلے ہیں۔ تو گوداوری جی نے کہا، تجھے چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، تو آرام سے رہ، میں تیری بھابھی کو دیسی گھی کا حلوہ بنانے کو کہتی ہوں۔ ہاں ماں، سب لوگوں کی باتیں سن سن کر دماغ خراب ہو گیا، تم جلدی سے حلوہ بنوا کر لاؤ۔ حلوے میں بادام ڈلوا لینا۔ ایک سپتاہ بیت چکا تھا۔ مدھو کی بھابھی میناکشی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی مکیش کمرے میں آیا اور بولا، سمجھ نہیں آتا کیسے سلجھے گی یہ سمسیا۔ تو میناکشی بولی، میں تو کہتی ہوں مدھو کو جتنی جلدی اس کے گھر بھیجو اتنا اچھا ہوگا۔ ارے میناکشی، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ وہ سمے سے گھر جائے۔
آس پڑوس کے لوگوں اور رشتہ داروں میں جب یہ بات پتہ چلے گی تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ مدھو بولی، لیکن ماں جی کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس دن جب مدھو کے سسرال والے گھر آئے تو ان کی بات سن کر بھی مدھو کی غلطی نظر آ رہی تھی۔ ارے میناکشی، غلطی ساری مدھو کی ہے۔ شادی سے پہلے پورے 23 سال اس گھر میں رہی ہے، کیا میں اس کے سوبھاؤ کو نہیں جانتا؟ پھر میناکشی بولی، پھر بھی ماں جی تو اس کی ہی طرفداری کرتی ہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہمارے گھر میں جھگڑے شروع ہوں گے۔ کھانا کھاتی ہے تھالی وہیں سرکا دیتی ہے، پانی کا گلاس تک خود بھر کر نہیں پیتی۔ ماں مجھے آرڈر کرتی ہیں اور میں اسے پانی دیتی ہوں۔ اب گھر میں سدسیہ بڑھیں گے تو کام کیا نہیں بڑھے گا؟ سارا دن گھر کا کام کرتے کرتے میں تھک جاتی ہوں۔ ان سے گھر کی صاف صفائی مدد کرنے کہوں تو منع کرتی ہیں، روٹی سبزی بنانے کو کہتی ہوں تو بھی منع کرتی ہیں، اور اوپر سے کہتی ہے میں نوکرانی نہیں، یہ سب تمہاری ڈیوٹی ہے، تم کرو۔ ارے میناکشی، اسی بات کا تو رونا ہے، اس سے کوئی کام نہیں کیا جاتا، نہیں تو اب تک میں اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ دیکھیے جی، میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، نہیں تو دنیا تماشا دیکھے گی۔ ماں بھابھی نے میری پسند کی سبزی نہیں بنائی، یہ تو چاہتی نہیں کہ میں اس گھر میں رہوں۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک کلیش کھڑا کر دیتا۔ ارے میناکشی، وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ پھر میناکشی نے کہا، اگر یہی بات میں اس سے کہوں تو الٹا جواب دے گی کہ ماں اتنی اچھی ہیں جو اتنا خیال رکھتی ہیں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اچھا بھی اچھوں کے ساتھ بنا چاہتا ہے۔ میں تو شرم لحاظ کے کارن چپ ہوں تاکہ جھگڑا نہ بڑھے۔ نہیں میناکشی، تم تو کچھ مت بولنا، نہیں تو ماں تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ ارے تبھی تو کہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھا دو تاکہ شانتی سے اپنے گھر جائے۔ ٹھیک ہے، میں مدھو سے بات کرتا ہوں، تم اپنا کام نپٹا لو۔ کہتے ہوئے مکیش اپنے کمرے سے آیا تو دیکھا مدھو اکیلی بیٹھی موبائل میں ویست تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مکیش بولا، آگے کا کیا سوچا ہے تم نے؟ تو مدھو غصے سے بولی، بھائی میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، تمہارے اوپر بوجھ بن کر نہیں بیٹھوں گی، لیکن ایک شرط پر جاؤں گی۔ کیسی شرط؟ مکیش نے حیرانی سے پوچھا تو مدھو بولی، میں اپنے پتی وشال کے ساتھ الگ رہنا چاہتی ہوں۔ تو مکیش نے سر پکڑا، گھر میں کل ملا کر تم 4 لوگ ہو اور اس میں بھی تمہیں بٹوارا چاہیے۔ کیوں بھائی، 4 لوگوں کا کام کیا کم ہوتا ہے؟ ایک میری ساس ہے جو بستر پر پڑی رہتی ہے، اور دوسرا وہ دیور جس کی شادی کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے وہ لوگ۔ اس کی شادی ہو تو میرا بھی کچھ کام کم ہو جائے۔ ارے مدھو، وہ چنتا ان لوگوں کی ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ 4 لوگوں میں بٹوارا نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، اگر بٹوارا نہیں ہوگا تو میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ اسی سمے گوداوری جی آئی اور بولی، کیا بات ہو رہی ہے؟ تو مدھو بولی، بات کیا ہوگی، مجھے کہتے ہیں اپنے سسرال جاؤ۔ ہے بھگوان، جسے دیکھو اسے سسرال بھیجنے کی رٹ لگائی ہے۔ اگر مائکے بیٹھی ہے تو ایسا بھی کیا گناہ کیا؟ گوداوری جی نے کہا تو مکیش بولا، ماں ابھی تو تم شہ دے رہی ہو لیکن بعد میں پچھتاؤ گی۔ ماں میں تو ایک کام کرتی ہوں، چپ کر کے سسرال جاتی ہوں، مجھے وہ پریشان کریں گے تو سہن کر لوں گی، اگر سہن نہ ہوا تو کہیں مر جاؤں گی، کم سے کم ان لوگوں کو شانتی ملے گی۔ مدھو نے کہا تو مکیش بولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں لوگوں کو، کوئی تجھے کچھ نہیں کہتا، اگر تو اپنی زبان کم چلائے، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے۔ دیکھ لیا ماں، میرے اپنے مائکے والے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے مدھو نے کہا تو گوداوری جی بولی، بیٹی جسے بھی تیرے یہاں رہنے سے پریشانی ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ اور مکیش، دن رات اٹھتے بیٹھتے تجھے صرف ایک ہی کام ہے کیا؟ ابھی اس کے ماں باپ زندہ ہیں، تجھے چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے ماں،
میں اس کا بھلا چاہتا تھا، جب کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تو پھر کرو جو مرضی، آگے سے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میناکشی وہیں پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ پھر گوداوری جی نے کہا، ایک یہ گھر کے لوگ ہیں اور دوسرے ہمارے پڑوسنے، جو مجھے آئے دن پوچھتی ہیں، بیٹی گھر کب جائے گی؟ سسرال والے اتنے دن بیٹی کو کیسے بھیجتے ہیں؟ ماں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں یہاں آئی ہوں تو ان لوگوں کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہی ہے۔ تبھی اس کی بھابھی آئیں اور بولی، یہ سماج ہے مدھو، اور یہ سماج تو ایسے سوال اٹھائے گا ہی، اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ تم اپنا گھر بساؤ۔ بس ماں، اب تو میری برداشت سے باہر ہو گیا، میں چاہے مروں یا جیوں لیکن یہاں نہیں رہوں گی۔ کیوں جائے گی؟ ہم ماں بیٹی ساتھ رہیں گے، جسے جو بولنا ہے بولتا رہے۔ لیکن ماں، آپ کے بیٹا بہو تو… بس بیٹی، تجھے کوئی ایک بات کہے تو چار سناؤ، تجھے یہاں دب کر رہنے کی ضرورت نہیں۔ ارے ماں، میں اپنی بیٹی نہیں ہوں، دب کر رہنا میرے خون میں نہیں ہے۔ اگر دب کر رہنا ہوتا تو اپنے سسرال نہ رہتی۔ چلو ماں، اندر چل کر ٹی وی دیکھتے ہیں، کہتے ہوئے مدھو گئی۔ اماں جی آنگن میں بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے میناکشی کو اشارے سے بلایا اور بولی، ایسے تو یہ ماں بیٹی کسی کے قابو میں نہیں آئیں گی، لیکن دادی کیا کروں؟ بہو پرانی کہاوت ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ وہی لاتوں کے بھوت ہیں، آگے تو خود سمجھدار ہے۔ اپنی دادی ساس کا اشارہ سمجھ چکی تھی میناکشی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہو دادی، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ سوچتے ہوئے میناکشی رسوئی میں گئی، مدھو کے موبائل کی بیل بجی۔ میناکشی نے باہر جا کر دیکھا تو مدھو فون پر بات کر رہی تھی۔ بات کیا کر رہی تھی؟ شیرنی کی طرح گھرا رہی تھی، آپ لوگوں میں کچھ شرم باقی ہے یا نہیں؟ کتنی بار میں نے کہا ہے کہ میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی، کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ دوسری اور سے سنتوش جی کی آواز آئی، آگے سے اس گھر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وشال تم سے غلط ویوہار نہیں کرے گا، سارے گلے شکوے بھول کر واپس آ جاؤ۔ پھر مدھو کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے گوداوری جی بولی، بہن جی، اگر آپ چاہتی کہ میری بیٹی واپس آ جائے تو ایک شرط ہے، اگر وشال میری بیٹی کے ساتھ الگ گھر میں رہے تو میں اپنی بیٹی کو واپس بھیجنے کو تیار ہوں، آپ سے اور آپ کے بیٹے سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے بہن جی؟ میں بھلا اپنے بیٹے سے الگ کیسے رہ سکتی ہوں؟ تو ٹھیک ہے، پھر رشتہ توڑ دینے میں بھلائی ہے، رکھو اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بیٹھا کر، کہتے ہوئے گوداوری جی نے فون پٹک دیا۔ رسوئی گھر میں کھڑی میناکشی چپ چاپ ساری باتیں سن رہی تھی۔ یہ دونوں سمجھتی ہیں کہ یہی شیر ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ کوئی سوا شیر بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد گوداوری جی شاپنگ کے باہر گئے۔ 2 گھنٹے بعد جب واپس آئے تو اس سمے میناکشی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ مدھو غصے سے بولی، کیوں مہارانی، اپنا کھانا بنا کر کھا بھی لیا اور ہم لوگوں کا بنایا ہی نہیں، باقی سب لوگوں کے کپڑے بھی دھو دیے پر میرے کپڑے میلے پڑے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ میں تمہاری نوکر نہیں، اپنا کام خود کرو، میناکشی نے آنکھیں تریتے ہوئے کہا۔ اس کے تیور دیکھ کر مدھو حیران رہ گئی، اس میں نوکر والی کون سی بات ہے؟ گھر کا کام ہے، تمہیں کرنا ہوگا۔ تو میناکشی نے کہا، کیا تم مجھے یہ کام کرنے کی تنخواہ دیتی ہو؟ کیوں تنخواہ کس بات کی؟ تم گھر کی بہو ہو، کام تو کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو کیا تم کسی کے گھر کی بہو نہیں ہو؟ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر یہاں بیٹھی ہو، اب سے تم اپنا کام خود کرو گی، مجھ پر رعب جمانے کی ضرورت نہیں، اب اپنی زبان پر تالا لگا کر اپنا کام شروع کرو۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میناکشی بہو، تم اپنی بہو سے کس طرح بات کری ہو؟ ماں جی، میں ویسے ہی بات کری ہوں جیسے کرنی چاہیے، مدھو اس گھر میں رہے گی تو اپنا کام کرنا پڑے گا،
اچھا، اب میری بیٹی گھر کا کام کرے گی، بہو دن رات آرام فرمائے گی۔ ارے نہیں ماں جی، میں بھی کام کروں گی، لیکن صرف اپنا اور اپنے پریوار کا، گھر میں آنے والے مہمانوں کا نہیں۔ اپنی بھابھی کے منہ سے یہ بات سن کر مدھو کا خون کھول اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مہمان کہنے کی؟ جی نہیں، تمہارا گھر وہ ہے جسے تم چھوڑ کر یہاں بیٹھی ہو۔ ماں، آپ نے اپنی بہو کو کچھ زیادہ سر چڑھا رکھا ہے۔ 2-4 تھپڑ لگا کر عقل ٹھکانے کیوں نہیں لگاتی؟ اچھا، ہاتھ اٹھانا تو دور، ہاتھ لگا کر بھی دیکھو۔ ابھی کے ابھی 100 نمبر پر فون لگاتی ہوں اور شکایت کروں گی کہ میری ساسو ماں اور نند دہیج کے لیے میرے ساتھ مار پیٹ کرتی ہیں۔ پھر پتا چلے گا کس کی عقل ٹھکانے آتی ہے۔ اسی سمے بنواری جی مکیش بھی آئے۔ لڑائی سن کر بنواری لال جی کمرے کے اندر جانے لگے۔ مکیش نے روک دیا۔ بیٹا، اندر جا کر معاملہ سلجھانا پڑے گا، نہیں تو گھر ناش ہو جائے گا۔ ارے پتا جی، گھر کا ناش تو پہلے ہو رکھا ہے، اب سدھرنے کا سمے ہے، آپ بس دیکھتے رہیے۔ کیا ہم نے کب مانگا دہیج تم سے؟ تم ہمارے خلاف جھوٹی کمپلین درج کرواؤ گی؟ ہاں تو کیوں نہیں، آخر یہ سب کچھ میں نے آپ سے ہی تو سیکھا ہے۔ یہ سن کر گوداوری جی باتوں میں مشری کھولتے ہوئے بولی، بہو، گھر میں چھوٹی موٹی بات ہوتی ہیں، آپس میں سلجھا لینا چاہیے۔ یہ گیان کی باتیں تب کہا گئی تھی جب مدھو کے سسرال والے لینے آئے تھے۔ میناکشی کا جواب سن کر گوداوری جی استبد رہ گئی۔ چلو اب دونوں جلدی سے گھر کے کام میں لگو، بہت آرام کر لیا ماں بیٹی نے۔ کہتے ہوئے میناکشی کمرے سے گئی تو اس سمے بنواری لال جی مکیش اندر آئے۔ ہم دونوں مل کر چلو کام کرتے ہیں۔ نہیں ماں، آپ اپنا کام دیکھو، میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ بابو جی، آپ اپنے داماد کو فون لگائیے کہ وہ مجھے لے جائیں۔ یہ تو نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، میں وشال کو فون کرتا ہوں۔ کہتے ہوئے بنواری جی نے فون کیا تو دوسری اور سے جو باتیں سننے کو ملی اس کی حیرانی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ فون رکھتے ہوئے گوداوری جی بولے، کیا کل سنتوش جی کا فون آیا تھا؟ ہاں فون تو آیا تھا، مدھو کو لینے کو کہہ رہی تھی۔ تو تم نے کیا کہا؟ بنواری جی نے غصے سے پوچھا تو گوداوری جی کچھ نہیں بولی، نظریں چرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ تبھی بنواری جی نے اپنی پتنی کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ تم ماں ہو یا دشمن، جو اپنی بیٹی کا گھر بسنے ہی نہیں دینا چاہتی؟ ہمارے گھر سے بے عزت ہو کر جانے کے باوجود انہوں نے پھر سے فون کیا اور تم نے ان کے سامنے نئی شرط رکھی کہ پہلے گھر کا بٹوارا کرو پھر ہماری بیٹی آئے گی۔ اس سمے مدھو بولی، ارے بابو جی، میں جا تو رہی ہوں، پھر ماں کا کیا قصور ہے؟ تبھی ایک اور زناٹے دار تھپڑ مدھو کے گال پر پڑا۔ یہ دیکھتے ہوئے اماں جی بولی، بنواری، اگر یہ تھپڑ پہلے لگایا ہوتا نا تو آج یہ گھر اجڑنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ غصے سے ابلتے ہوئے بنواری لال جی بولے، بدتمیز، اب وشال تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اپنے بیٹے وشال کی چنتا میں سنتوش جی کی طبیعت بگڑ گئی کہ وہ ICU میں ہے۔ یہ سنتے ہوئے مدھو کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اگر سنتوش جی کو کچھ ہوا تو ان کی حالت کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی، اور اس کے بعد وشال تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا۔ مدھو روتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، ابھی کے ابھی سسرال جا رہی ہوں، چاہے ان کے ہاتھ پکڑنے پڑے یا پیر پکڑنے پڑے۔